اس پر گفتگو کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رک کر ذرا اس پورے معاملے کو سمجھ لیجیے. یعنی جب بھی آپ کو دین کی کوئی چیز سمجھنی ہے تو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سب سے پہلے آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے. قرآن مجید کو ہم نے دیکھا شروع سے لے کے آخر تک کسی جگہ وہ اپنے احکام میں اپنی تعلیمات میں اس کو موضوع نہیں بنا رہا. اس نے شاعر کا ذکر کیا، اس نے سزاؤں کا ذکر کیا، اس نے جہاد کا ذکر کیا، اس نے بنیادی اخلاقی احکام کا ذکر کیا، اس نے طلاق کی تفہیم کی، اس نے اور بہت سی چیزوں کی تنقید کی، اس کا ذکر نہیں کیا. جن آیات کا آپ نے حوالہ دیا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس سے بہت بڑی چیز کو بیان کر رہے ہیں. یعنی اس میں یہ چیز زیر بحث نہیں ہے، بلکہ یہ زیر بحث ہے کہ انسان کی وہ فطرت جس پر پورا دین مبنی ہے وہ کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اس فطرت سے کیسے ہم آہنگ کیا ہے. آپ اس سے انحراف نہیں کریں گے. پہلی بات یہ واضح ہوئی. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک دوسری بہت بڑی چیز جو ہمارے دین میں وہ سنت ہے. مجھے بار بار یہ بتانا پڑتا ہے کہ سنت کیا چیز ہے. وہ پیغمبروں کا دین ہے. آپ نے ذکر کیا اس بات کا کہ سب پیغمبروں، یہ بات کہنے کو آپ کہہ دیتے ہیں، لیکن کیا پیغمبروں کے ہاں یہ کوئی دینی روایت کی حیثیت سے مذکور ہے؟ کیا کبھی زیر بحث آئی ہے؟ آپ نے تمام پیغمبروں کی فہرست مرتب کر لی ہے؟ کیا اللہ کے پیغمبر نے یہ بات بتائی ہے کہ سب پیغمبروں نے اس کا اہتمام دینی حیثیت سے کیا ہوا تھا؟ یعنی ظاہر یہ سوال ہوگا نا. تو جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پر چیزوں کو جاری کیا تو وہ دین ابراہیمی کی روایت تھی جس کو جاری کیا. آپ اس کو پڑھیے اور یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا اہتمام کرتے ہیں. یعنی جو چیزیں بھی دین کی حیثیت سے آپ جاری کرتے ہیں تمام لوگوں کو بتاتے ہیں، باقاعدہ منادی کی جاتی ہے اس کی. اگر لوگ اس کے اہتمام میں ادنا کوتاہی کریں تو توجہ دلائی جاتی ہے. یہ سارا عمل جو ہے کب ہوتا ہے تو ایک چیز صحابہ کرام کا اجماع بن جاتی ہے. ہمارے ہاں نماز اس طرح منتقل ہوئی ہے، روزہ اس طرح منتقل ہوا ہے، حج کے مناسک اس طرح منتقل ہوئے ہیں، طہارت بدن کی چیزیں اس طرح منتقل ہوئی ہیں، تجہیز، تکفین، تدفین، اس طرح کی سب چیزیں اسی طریقے سے منتقل کی گئی ہیں. وہ چیزیں گویا دینی شاعر کی حیثیت سے ہمارے پورے وجود کا حصہ بنا دی گئی. تو صحابہ کرام نے ان کو اختیار کر لیا اور وہ رائج ہو گئیں. تو آپ پورے کے پورے سنت کے معاملے کو دیکھیے، ایک ایک چیز کو. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اس پر گفتگو کرتے نظر ہی نہیں آتے آپ. یعنی یہ در حقیقت اس نوعیت کی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو اس طرح جاری کیا جا رہا ہے، ایک دین کی حیثیت سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں توجہ دلائی جا رہی ہے. اگر وہ اس کو کاٹ دیں تو اس پر کوئی وعید سنائی جا رہی ہے. یہ عمل سرے سے ہے ہی نہیں آپ کے یہاں. تو اسی وجہ سے آپ سنت کو جب متعین کرتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کیا چیزیں ہیں جنہیں سنت قرار دیا گیا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنت کو جاری کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو وہ ساری کی ساری پیچھے تاریخ سے آ رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی اضافہ کر رہے ہیں، کوئی ترمیم کر رہے ہیں، تغیر کر رہے ہیں، اس کو متعین کرتے ہیں اور پھر باقاعدہ اس کی تبلیغ ہوتی ہے. یعنی لوگوں کو بتایا جاتا ہے اس طرح کوئی چیز سنت قرار پاتی ہے. چنانچہ پھر اس کے انتقال کی بھی یہ صورت ہو جاتی ہے کہ وہ اجماع اور تواتر سے آگے چلتی ہے. یعنی مسلمان بحیثیت مجموعی اس کو اپناتے ہیں، دین کی حیثیت سے اپناتے ہیں اور پھر آگے جاری کرتے ہیں. اور اس طرح اپنی نسلوں کو یہ چیز منتقل کرتے چلے جاتے ہیں. اس کا کبھی انقطاع نہیں ہوتا. وہ بعد کے زمانوں میں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. صحابہ کرام اپنے اجماع و تواتر سے اسے آگے منتقل کرتے ہیں اور پھر نسلاً بعد نسلاً وہ اسی حیثیت سے اختیار کر لی جاتی ہے. یہ دین کے طور پر سنت کے جو احکام ہیں ان کے منتقل ہونے کا طریقہ ہے. میں نے ان کی پوری فہرست بنا دی ہے اپنی کتاب میزان کے شروع میں اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی حیثیت سے جاری کیا ہے. ان میں سے بہت سی چیزیں ہیں جن کی پھر قرآن تصویب کرتا ہے یا ان کی تاکید کرتا ہے یا ان سے متعلق بعض ضروری ہدایات دیتا ہے. اس کے بعد ایک تیسری چیز کیا ہے؟ روایات. یعنی آپ کے سامنے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض باتیں لوگ بیان کرتے ہیں. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ملا تھا، میں نے یہ سنا تھا، فلاں موقع پر آپ نے یہ ہدایت کی تھی. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ ہدایات جو ہیں یہ بیان کرنے والے کبھی اس کا ایک جملہ روایت کر دیتے ہیں، کبھی پوری بات کو سیاق و سباق میں بیان کرتے ہیں، کبھی سیاق و سباق کو الگ کر کے جیسے ان کا فہم ہوتا ہے اسے الفاظ کی صورت دے دیتے ہیں. یہ کرتے ہیں. ان سب چیزوں کو کیسے سمجھا جائے؟ یعنی ان کی طرف آپ رجوع کریں تو کس طرح سے آپ سمجھیں گے؟ اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ چیز جو بیان ہو رہی ہے کیا وہ دین ہے؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام دینی کی حیثیت سے کرتے تھے؟ یعنی مثلا آپ نے کھانے پینے کے لیے جن چیزوں کا انتخاب کیا، آپ کو فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند نہیں ہے، تو کیا وہ لازمی طور پر دینی کے لحاظ سے ہوتا تھا؟ یعنی آپ اگر فرض کر لیجئے کہ کدو کھانا پسند کرتے ہیں یا لوکی کھانا پسند کرتے ہیں یا آپ کو گوشت کی کوئی خاص قسم پسند ہے اور آپ کے ہاں وہ پکایا جاتا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اسی طرح سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں، صحابہ کرام بھی ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں. تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ چیز کیا دین ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کیا گیا. جہاد دین کے احکام میں سے ایک حکم ہے.
اس میں آپ نے خاص طریقے اختیار کیے، سب بندی کے لیے خاص اسالیب اختیار کیے، آپ نے اسلحے کے معاملے میں کون سا اسلحہ کس وقت کیا استعمال کیا جائے گا، ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے چیزیں کی. یہ سب چیزیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ سوال پیدا ہوگا کیا یہ دین تھا؟ یعنی دین کی حیثیت سے آپ نے یہ کی. تو یہ ہمارے ہاں علم کا بڑا سوال ہے کہ آپ پہلے متعین کریں کہ ایک چیز کا محض ہونا اس کو دین نہیں بنا دیتا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے ایک خاص طرح کے بال رکھے ہوئے تھے. آپ دیکھیں کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ سنت ہے. اور آپ نے ساری زندگی اسی طرح کے بال رکھے ہیں، یعنی سوائے اس کے کہ حج کے موقع پر حلق کرایا ہو. ساری زندگی ایک ہی طرح کے بال رکھے ہیں. یعنی ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کبھی وہ کانوں کی لبوں تک آ جاتے تھے، کبھی اس سے بھی نیچے ہو جاتے تھے. اچھا، اسی طرح سے لباس پہنا ہے. آپ تہمت باندھتے تھے. آپ یہ دیکھیے کوئی آدمی بھی یہ بیان نہیں کرتا. آپ نے سواری کے لیے گدھے کا، اونٹ کا، اس طرح کے جانوروں کا استعمال کیا. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی دینی چیز تھی جس کو آپ نے اختیار کیا. اسلحے کے لیے جن چیزوں کو آپ نے منتخب کیا ان کے بارے میں بھی کوئی یہ بحث نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری کی پوری زندگی ہے یا پیغمبروں کی پوری زندگی ہے، اس کو لازماً آپ کو اس اعتبار سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا چیز دین کی حیثیت سے کر رہے ہیں اور کیا دین کی حیثیت سے نہیں کر رہے ہیں. چنانچہ یہ معاملہ خود حضور کے زمانے